ناظرین آداب 16 نومبر 2021 مطابق 10 ربیع الثانی کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے مطابق علی زیدی کو بلا مقابلہ اتر پردیش شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کا چیئرمین منتخب کر لیا گیا ہے۔ یہ انتخاب کل 8 ارکان میں ہونا تھا، جس میں سابق چیئرمین وسیم رضوی بھی شامل تھا۔ تاہم متولی کوٹے سے منتخب ہونے والے ارکان وسیم رضوی اور سید فیضی نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ اتر پردیش شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے انتخاب میں کل 8 ممبران کو صدر کے عہدے کے دعوے داروں کا انتخاب کرنا تھا، جس میں کل 5 ممبران ہی باپو بھون پہنچے تھے، جن میں کانگریس کے سابق رکن اسمبلی بیگم نور بانو، ایڈوکیٹ کوٹے سے سید شباہت حسین، سماجی کارکن کوٹے سے علی زیدی، مذہبی رہنما کوٹے سے مولانا رضا حسین اور سرکاری افسر ڈاکٹر ناروز حسن نقوی شامل رہے۔ ان 5 ارکان نے شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے علی زیدی کے نام پر اتفاق کیا۔ اودھ نامہ سے خاص بات چیت کرتے ہوئے علی زیدی نے بتایا کہ ان کا سب سے پہلا قدم وقف بورڈ میں ہو رہی گھپلے بازیوں کو روکنا ہوگا۔ جو متولی غلط طریقے سے جائیدادوں کی خرد برد کر رہے ہیں، ان پر سخت کارروائیاں کی جائیں گی۔ ساتھ ہی کسی بھی متولی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، سب کی باتوں کو سنا جائے گا۔ وقف بورڈ میں کام کر رہے ملازمین کی تنخواہوں سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے سارا پیسہ وسیم رضوی ہڑپ کر جاتے، جس کی وجہ سے ملازمین کو پریشانی ہوتی تھی، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ تنخواہوں کی شرحوں کے ساتھ ساتھ ان کی ادائیگی میں بھی سدھار ہوگا۔ علی زیدی کے چیئرمین منتخب ہونے پر ڈاکٹر کلب سبطین نوری، ڈاکٹر شفیق حسین شفق، مولانا رضا حسین، مولانا ممتاز علی وغیرہ نے مبارکباد پیش کی۔ سپریم کورٹ نے پیر کو ایک بار پھر دہلی حکومت کی سرزنش کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہلی میں فضائی آلودگی کی خطرناک حالت کے لیے کسان بڑی وجہ نہیں، بلکہ صنعتی یونٹ، پاور پلانٹ اور گاڑیاں خاص طور پر ذمہ دار ہیں، اور مرکزی حکومت 24 گھنٹے میں تمام متعلقہ ریاستوں کی ہنگامی میٹنگ بلا کر آلودگی کو کم کرنے کے لیے ورک فرام ہوم سمیت فوری طور پر سبھی اقدامات یقینی بنانے کا بندوبست کرے۔ چیف جسٹس این وی رمن اور جسٹس ڈی وائی چنچوڑ اور جسٹس سوریہ کانت نے اسکولی طالب علم آدتیہ دوبے کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ دہلی، اتر پردیش، ہریانہ اور پنجاب حکومتوں کے چیف سیکریٹریز کی فضائی آلودگی کو کم کرنے کے معاملے میں فوری طور پر میٹنگ طلب کی جائے اور احتیاطی تدابیر کو نافذ کرنے کا انتظام کیا جائے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا کی اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ان کا مراد آباد کا مجوزہ دورہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پارٹی ذرائع نے پیر کو بتایا کہ تیز وائرل بخار کی وجہ سے پرینکا آج مراد آباد کے کانگریس افسر سمیلن میں شرکت سے قاصر ہیں۔ اس سمیلن کو ریاستی صدر اجے کمار للو اور دیگر سینئر لیڈر خطاب کریں گے۔ موصول ہو رہی اطلاع کے مطابق اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری واقعے میں گرفتار مرکزی وزیر اجے مشرا کے بیٹے آشیش مشرا اور اس کے دیگر 2 ساتھیوں کی ضمانت عرضی خارج کر دی گئی ہے۔ اپنے فیصلے میں ضلع جج نے کہا کہ ملزمین کو ضمانت دینے کی کوئی پختہ بنیاد نظر نہیں آ رہی۔ نیپیر روڈ کالونی واقع وی کیئر پلس کا افتتاح آج ریاست کے کابینہ وزیر برجیش پاٹھک نے کیا۔ مہمان خصوصی مسٹر پاٹھک نے اس موقع پر مرحوم وقار رضوی کی سماجی خدمات کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے وقار رضوی کے بارے میں کافی سنا ہے، ان کے انتقال سے کافی نقصان ہوا۔ وزیر کابینہ نے مرحوم وقار رضوی کی اہلیہ تقدیس فاطمہ اور ان کے بیٹے ارش کو تعزیت پیش کی۔ مہمان ذی وقار محمد حیدر رضوی نے کہا کہ سماجی خدمات کا سب سے اچھا ذریعہ میڈیکل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقار بھائی نے جس خدمت کے جذبے سے وی کیئر پلس قائم کیا تھا، اس کا پورا کرنا یہاں کی اولین ترجیح ہے، جس کو تقدیس فاطمہ کی رہنمائی میں وقار بھائی کے مشن کو پورا کرنے میں جو میری ضرورت ہوگی میں حاضر رہوں گا۔ مہمان خصوصی مرتضی حسنین خان نے بھی وی کیئر پلس کے قیام میں وقار رضوی کے خوابوں کو مکمل کرنے کی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ بہت کم سینٹر ایسے ہیں جہاں مریض کی خدمات کو اولویت حاصل ہوتی ہے۔ وی کیئر مینیجر انصار رضا نے بتایا کہ وی کیئر میں ضرورت مندوں کو بہت کم قیمت میں اعلیٰ کوالٹی کی طبی خدمات مہیا کرائی جاتی ہیں۔ شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم رضوی کے اسلام اور رسول اسلام کے خلاف دیے گئے بیان اور کتاب کو لے کر آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ ایڈوکیٹس ونگ کے صدر محمد حیدر رضوی نے وسیم رضوی کو نوٹس بھیجا ہے۔ نوٹس میں حیدر نے کہا ہے کہ وسیم رضوی نہ تو عربی جانتے ہیں اور نہ ہی انہیں اسلام سے واقفیت ہے، تو کس بنا پر وہ یہ بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں۔ نوٹس میں انہوں نے وسیم رضوی سے اپنی کتاب اور اسلام اور رسول خدا سے متعلق بیانات واپس لینے اور معافی مانگنے کی بات کہتے ہوئے انہیں خبردار کیا ہے کہ ان کے خلاف ایکٹ 153A اور 295A کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ جامعہ حنفیہ رضویہ مانک پور شریف کنڈا پرتاپ گڑھ کے زیر اہتمام 2 روزہ تعلیمی، تحریکی اور تاریخی حنفی سیمینار کا 13-14 نومبر کو انعقاد عمل میں آیا، جس میں ملک و بیرون ملک سے تقریباً 200 معروف اسلامی اسکالروں نے شرکت کی۔
مدارس ہند میں مناہج تعلیم کے ضعف و انحطاط کے اسباب، عصر حاضر میں تصوف کا فقدان اسباب و حل، مسلم آبادی کے تناسب سے حصہ داری، تحفظ ناموس رسالت اور ہماری ذمہ داری، موجودہ دور میں فتنہ ارتداد کا تدارک جیسے اہم عناوین پر شرکائے سیمینار نے اپنے مقالات پیش کیے۔ سماجوادی پارٹی سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے الزام لگایا ہے کہ پوروانچل ایکسپریس وے کی کوالٹی کے ساتھ یو پی کی موجودہ حکومت نے سمجھوتا کیا ہے۔ اکھلیش یادو نے پیر کو یہاں میڈیا نمائندوں سے بات چیت میں کہا کہ یوگی حکومت نے ایس پی حکومت کے میعاد کار کے پروجیکٹ سماجوادی پوروانچل ایکسپریس وے کا نام بدلنے کے ساتھ اخراجات کم کرنے کے نام پر اس کی کوالٹی سے سمجھوتا کر لیا، جس کی وجہ سے گزشتہ دنوں ہوئی بارش میں ایکسپریس وے پر پانی جمع ہو گیا، جسے ہر کسی نے دیکھا ہے۔ اودنامہ میں شائع جہانما خبروں میں اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری انطونیو گوتریس نے آنے والی موسمیاتی تباہی کے حوالے سے خبردار کیا ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق جن ممالک کے نمائندگان نے گلاسگو میں معاہدے کا خیر مقدم کیا، ان کا کہنا ہے کہ ابھی ماحول سے متعلق بہت کام کرنا باقی ہے۔ گلاسگو کانفرنس میں ہونے والے معاہدے کے بعد ایک بیان میں انطونیو گوتریس نے اعتراف کیا کہ معاہدے میں بہت سی خامیاں ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ COP26 کا معاہدہ ایک سمجھوتا ہے جو دنیا کی مفادات، تضاد اور ریاست کے سیاسی خواہشات کی عکاسی کرتا ہے۔ سعودی عرب نے عمرے سے متعلق نئی سروسز متعارف کرا دی ہے، جس کے تحت غیر ملکی عازمین عمرہ پرمٹ مکے میں مسجد الحرام اور مدینے میں مسجد نبوی تک رسائی کے لیے موبائل کے ذریعے اپلائی کریں گے۔ دی نیشنل کی رپورٹ کے مطابق مسجد الحرام میں سماجی فاصلے کی شرط ختم کر دی گئی ہے، تاہم ماسک پہننے، عمرہ اور نماز کی ادائیگی کے لیے توکلنا اور اتمارنا اپلیکیشنز کے ذریعے وقت لینا ضروری ہے تاکہ دونوں مساجد میں داخلے کے موقع پر ان کے نظام مدافعت کی تصدیق کی جائے۔ رپورٹ کے مطابق اب ان دونوں اپلیکیشنز کی سروسز کی توسیع غیر ملکی عازمین کے لیے بھی کی گئی ہے، جو اپنا عمرہ سفر اور دونوں مساجد میں جانے کے لیے وقت مذکورہ ایپس کا استعمال کرتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم پر طالبان کی پابندی ان کے دعوے کے مطابق جزوی نہیں ہے۔ ڈان اخبار کے مطابق ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ طالبان کی جانب سے حال ہی میں جس پابندی کا اعلان کیا گیا ہے وہ اسے جزوی کہہ رہے ہیں، لیکن شاید یہ حقیقت میں جزوی نہ ہو۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ لڑکیوں کی تعلیم پر 1996 میں بھی اسی طرح کی پابندی عائد کی گئی تھی جو 5 سال تک برقرار رہی تھی۔ واضح رہے کہ اگست میں اقتدار پر قابض ہونے کے بعد طالبان نے ستمبر میں لڑکیوں کو سیکنڈری اسکول سے واپس بھیج دیا تھا، جبکہ لڑکوں کو کلاسوں میں جانے کا حکم دیا تھا۔ طالبان نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ لڑکیوں کے تحفظ اور اسلامی قوانین کے تحت سخت علیحدگی یقینی بنانے کے لیے اسلامی قوانین کی تشریح کریں گے، جس کے بعد وہ لڑکیوں کو واپس اسکول جانے کی اجازت دیں گے۔ یاد رہے کہ ان کے دعوے سے متعلق بہت سے لوگ ابھی بھی شبہات میں مبتلا ہیں۔ ایک اور خبر کے مطابق اسرائیل میں انسانی حقوق کے گروپ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف یہودی آبادکاروں کی تشدد کے 183 واقعات میں اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے مداخلت نہیں کی اور بعض اوقات ان حملوں میں حصہ بھی لیا۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق حقوق گروپ بتسلیم نے کہا ہے کہ اس نے گزشتہ سال کے اوائل سے مغربی کنارے پر فلسطینیوں پر 451 آبادکاروں کے حملوں کو دستاویزی شکل دی ہے۔ اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف آبادکاروں کے حملے اسرائیلی نسل پرست حکومت کی ایک حکمت عملی ہے جو زیادہ سے زیادہ فلسطینی اراضی کے ناجائز قبضے میں توسیع کی کوشش کرتی ہے۔ برطانوی پولیس نے اتوار کی صبح لیورپول کے خواتین اسپتال کے سامنے دھماکے کے بعد 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسپتال کے سامنے دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص کے ہلاک ہونے اور ایک کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ موصول ہو رہے اطلاع کے مطابق لیبیا کے جنگی جرائم کے ملزم اور عالمی عدالت انصاف کو مطلوب قذافی کے صاحبزادے سیف الاسلام قذافی نے آئندہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کے لیے اپنا رجسٹریشن کروا لیا ہے۔ ڈان اخبار کے مطابق لیبیا کے پہلے براہ راست صدارتی انتخاب کا پہلا مرحلہ 24 دسمبر کو شروع ہوگا، جس کا فیصلہ گزشتہ سال اقوام متحدہ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔